السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ٹاپک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ ہم سب جو ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور علم کی فضیلت کے بارے میں یا علم کی امپورٹنس کے بارے میں وہ ہم سبھی جانتے ہیں، بچپن سے انفیکٹ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ سکولز ہیں یا اپنی بکس ہیں یا ایون اسلام جو ہمیں کہتا ہے تعلیم کے بارے میں، تو ہر جگہ سے ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ علم حاصل کرنا ہے۔ آج ہم اس ٹاپک پہ جانیں گے کہ جو علم سے بھی زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے، علم بھی ضروری ہے لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، لیکن جس کو ہم فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یا جس کو ہم پیچھے کر دیتے ہیں، کیوں؟ اپنی تھوڑی سی کم عقلی کی وجہ سے یا جسے کہیں گے کم علمی کی وجہ سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں، ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کتنی ضروری چیز ہے ہماری زندگی میں، اور اس کے بغیر جو ہے وہ انسان کا علم جو ہے آپ سمجھے کہ وہ ادھورا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے وزڈم، یعنی حکمت۔ اچھا، حکمت جو ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ وہ قوت فیصلہ یا دانائی کو کہتے ہیں کہ انسان اپنی عقل اور تجربے کا صحیح سے استعمال کر کے اپنی زندگی کے معاملات یا اپنی زندگی کے فیصلوں کو جو ہے وہ سر انجام دے۔ حکمت ایسی چیز ہے جو علم اور عمل سے بھی بالا تر ہے۔ کوئی بھی انسان جس نے علم تو حاصل کیا ہوا ہے مگر اس میں حکمت نہیں ہے تو یاد رکھیے اس کی ساری پڑھائی یا اس کا جو علم ہے وہ ضائع ہو سکتا ہے، اور اس کے علم کا اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک انسان کے اندر علم کے ساتھ حکمت نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے برعکس کوئی انسان اگر پڑھا لکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کیس جو ایسا ہے جس نے نہیں پڑھا، پڑھائی لکھائی نہیں کی، لیکن اس کے اندر حکمت ہے تو اس کا درجہ بہت سے پڑھے لکھوں سے بھی اوپر ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کا اندازہ ہم اس چیز سے لگا سکتے ہیں، ہمارے جو نانیاں دادیاں تھیں، ہمارے جو بڑے پرانے لوگ تھے جو گزر چکے، ہم ان کی زندگیوں سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ تھے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن ان کے اندر حکمت تھی، اس حکمت کی وجہ سے انہوں نے اپنی زندگی بہت اچھی گزاری ہے، اور ان کی اتنی دانائی والی باتیں ہوتی ہیں اور ان کے جو فیصلہ کرنے کی قوت ہوتی ہے وہ ہم سے بھی زیادہ، پڑھے لکھے لوگوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کی وہ بیسیکلی اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن ان کے اندر حکمت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اتنی دانائی والی باتیں کرتے ہیں، یا ان کے فیصلے جو ہوتے ہیں، ان کا قوت جو فیصلہ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بہت جسے کہیں گے نا کہ ان کا ایسا لگتا ہے کہ شاید ان سے زیادہ پڑھا لکھا یا ان سے زیادہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری روزمرہ زندگی کے آس پاس ایسی مثالیں بھی ہمارے سامنے موجود ہیں کہ بہت سے ایسے لوگ جو پڑھے لکھے نہیں ہیں لیکن ان کے اندر حکمت ہوتی ہے اور وہ بہت سمجھداری کی اور دانائی کی باتیں کرتے ہوتے ہیں۔ اچھا، حکمت کے اور بہت سے فائدے ہیں جن میں سے چند ایک کا آج ہم ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے یہ کہ حکمت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی نعمت ہے جو مٹی سے بنے ہوئے ایک عام انسان کو سونا جتنا خاص بنا دیتی ہے۔ اب سیکنڈ نمبر پہ اس کا کیا آتا ہے کہ حکمت سے انسان جو ہے وہ درست فیصلے کرتا ہے، اپنے لیے بھی درست فیصلے کرتا ہے، دوسروں کو بھی جو ہے وہ اچھی گائیڈنس دیتا ہے، دوسروں کو بھی اچھا ہمیشہ مشورہ دیتا ہے، جس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اپنی بھی زندگی کے معاملات سنور جاتے ہیں اور دوسروں کو جن کو وہ مشورہ دیتا ہے ان کے بھی معاملات سنور جاتے ہیں۔ اور اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انسان خود بھی گروم کرتا جاتا ہے، جیسا کہ یہ سیلف گرومنگ کا سیشن ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اپنی گروم کرنا ہے نا اپنے آپ کو، تو اس سے ہمیں اس کا فائدہ یہ ہے حکمت کا کہ یہ انسان کو گروم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا ہوتا ہے؟ انسان کی زندگی کے تمام معاملات جو ہیں، جو بگڑے ہوئے بھی معاملات یا کام ہوتے ہیں وہ بھی سدھر جاتے ہیں۔ پھر تھرڈ نمبر پہ آتا ہے کہ حکمت انسان کو دنیا میں بھی کامیابی دیتی ہے اور آخرت میں بھی۔ ظاہری سی بات ہے، ہمیں کیا چاہیے؟ ہماری دوڑ کس طرف لگی ہوئی ہے؟ سکسیس، ٹھیک ہے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک کمپٹیشن ہے، ہم نے آگے بڑھنا ہے لوگوں سے، چاہے وہ دنیاوی لحاظ سے ہے یا چاہے آخرت کے لحاظ سے ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کی چیزوں میں، پڑھائی میں یا لوگوں سے آگے نکلنا ہر چیز میں، اور اسی طرح جس طرح آخرت میں بھی نیکیوں میں، اچھے کاموں میں بھی آگے نکلنا۔ تو یاد رکھیے گا حکمت اس چیز میں ہمیں بہت زیادہ ہمیں ہیلپ آؤٹ کرتی ہے۔ جس انسان کے اندر حکمت ہے وہ بآسانی دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر لیتا ہے اور آخرت میں بھی۔ فورتھ نمبر پر آتا ہے کہ حکمت ایک بہت بڑی نعمت ہے
اور یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ بہت کم لوگوں کو یہ نعمت جو ہے وہ عطا کرتا ہے، اور جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بہت مقرب بندے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر حکمت آ جاتی ہے، تو وہ اللہ کو زیادہ اچھے سے پہچان لیتے ہیں عام انسانوں کی بنسبت، جس وجہ سے ان کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جس وجہ سے حکمت کا ایک اور بہت ایسا فائدہ ہے جس وجہ سے انسان کو اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، جو کہ اس کا جو ہے نیکسٹ پوائنٹ بھی ہے، ففتھ پوائنٹ ہے کہ انسان کے اندر جو حکمت اگر آ جائے تو وہ انسان کے اندر عاجزی لاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، ہمبلنس جو ہے وہ اللہ کو بھی، حتیٰ کہ اللہ کے بندوں کو بھی، ہم سب انسان بھی پسند کرتے ہیں ایسے انسان کو جس کے اندر عاجزی ہوتی ہے، ہمبلنس ہوتی ہے۔ تو حکمت جو ہے وہ انسان کے اندر عاجزی لاتی ہے۔ تعلیم جو ہے نا، وہ اگر انسان کے پاس صرف تعلیم ہے اور حکمت نہیں ہے تو وہ انسان جو ہے وہ متکبر ہو جاتا ہے، اس کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے، جبکہ اگر تعلیم کے ساتھ حکمت بھی ہو تو انسان کے اندر عاجزی آ جاتی ہے مزید، اور وہ اللہ کے اسی طرح اور قریب بھی ہو جاتا ہے۔ نمبر 6 میں آتا ہے حکمت انسان کی زندگی کو اور زندگی کے تمام معاملات کو آسان بنا دیتی ہے۔ ویسے مطلب جس کے اندر حکمت نہیں ہے نا، اس کو زندگی گزارنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، زندگی کے فیصلے لینا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا زندگی کی جو مشکلات ہوتی ہیں ان کے ساتھ لڑنا اس کو مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو جس کے اندر حکمت ہوتی ہے اس کے لیے زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ نمبر 7 میں آتا ہے حکمت انسان کو یہ سکھاتی ہے کہ کب، کیسے اور کتنا اور کیا بولنا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ یہ چیز تعلیم نہیں سکھا سکتی۔ جیسے کہ اس بارے میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں، تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کتنا بولنا ہے، یعنی یہ چیز صرف حکمت ہی سکھاتی ہے۔ اب حکمت کے بارے میں جو کچھ چند یہ فوائد کا ذکر جو بھی ہوا، اب یہ ہمیں جاننا ہے کہ یہ حکمت انسان کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے، یا ہمیں ایسے کیا کام کرنے چاہیے کہ جس سے ہمارے اندر حکمت آ سکتی ہے۔ تو اس کے لیے چند چیزیں یا چند باتیں جن پر ہمیں عمل کرنا ہوگا۔ نمبر 1، سب سے پہلے غور و فکر کرنا، ٹھیک ہے، اپنے آپ پر اور اپنے آس پاس کے ماحول پر ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اور لوگوں پر بھی غور و فکر کرنا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جسے کہتے ہیں اپنی آبزرویشن کو اسٹرانگ کر لینا ہے، ٹھیک ہے، آس پاس کے لوگوں کو اور ان کے تجربات کو دیکھنا اور ان سے سیکھنا۔ جیسے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے یہ عقل مندی یا یہ جو حکمت ہے یہ کہاں سے سیکھی ہے، جس پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، بے عقلوں سے، مطلب یہ کہ بے عقل لوگوں کی غلطیوں سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تو یہ ان کی آبزرویشن تھی، غور و فکر کرنے کی جو صلاحیت تھی، اس وجہ سے ان کے اندر حکمت آئی۔ اب نمبر 2، دوسرے نمبر پہ کیا آتا ہے کہ تجربات، جو ایکسپیرینسز ہیں، گڈ اور بیڈ ایکسپیرینسز جو ہماری زندگی میں ہر انسان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں۔ انفیکٹ آپ سمجھیں کہ یہ جو زندگی کے تجربات ہیں نا، یہ بھی انسان کے اندر سب سے بڑا ذریعہ ہے حکمت لانے کا۔ اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے، تجربات سے تو انسان سیکھتا ہے، لیکن اس کے لیے تھرڈ پوائنٹ میں ایک چیز منشن ابھی میں کر رہی ہوں جو کہ بہت ضروری ہے تجربات کے ساتھ ہونا، وہ ہے پازیٹیو تھنکنگ، ہمیشہ مثبت سوچ کو رکھنا، سوچ کو پازیٹیو رکھنا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، انسان جو اپنی زندگی میں ہونے والی جو غلطیاں یا جو تجربات ہوتے ہیں یا جو حادثات ہوتے ہیں ان سے انسان سبق سیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کی زندگی میں کوئی حادثات جو ہیں وہ پیش نہ آئے ہوں یا کسی کے ساتھ برے تجربے نہ ہوئے ہوں، ہر کسی کے ساتھ زندگی میں ہوتے ہیں، مگر صرف وہی لوگ ان تجربات اور ان غلطیوں سے یا ان حادثات سے سیکھتے ہیں جن کے اندر پازیٹیو اور مثبت سوچ ہوتی ہے، پھر انہی کے اندر آف کورس کیا آ جاتی ہے، حکمت آ جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر نیگیٹو سوچ ہوتی ہے، وہ انسان صرف یہی سوچتا ہے کہ یہ سب کچھ صرف میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی کیوں، مطلب اس کا کوسچن یہی ہوتا ہے، اور وہ یہی سوچ سوچ کے کرتا رہتا ہے ایسا انسان، اور اپنے ماضی کی وہ باتیں سوچ سوچ کر وہ جسے کہتے ہیں نا کہ اپنے حال کو بھی بھول جاتا ہے اور اپنے مستقبل کو بھی بھول جاتا ہے، اور بس اسی چیز پہ لگا رہتا ہے، نہیں میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، اور یہ جو اس کا سوال ہوتا ہے یہ بیسیکلی اس کی نیگیٹو تھاٹ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر وہ پازیٹیو سوچے تو اس کو بہت سے جوابات مل جائیں گے خود ہی کہ یہ اس وجہ سے ہوا، کیونکہ تمہارے اندر کسی
ہر انسان کے اندر صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے اندر کیا صلاحیت ہے، جس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر مشکلات لاتا ہے. ان کے بعض دفعہ ان کے غلط تجربات کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی مشکلیں آتی ہیں، یا پھر ان کے کوئی ایسے حادثات، آل آف سڈن کوئی ایسی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ اس لیے لاتا ہے ان کو دکھانے کے لیے کہ اپنے اندر کی جو کریٹیونیس ہے، جو سکلز ہیں، جو اپنے اندر کی جسے کہیں گے نا، ہر انسان کے اپنی ایک وہ ہوتے ہیں، سکلز ہوتے ہیں یا کوالٹیز ہوتی ہیں، ان کو ابھارنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس انسان کے اوپر مشکلات پریشانیاں لاتا ہے. تو جو ایک پازیٹیو تھنکنگ والا انسان ہے وہ اپنی ان حادثات اور ان تجربات اور جسے کہیں گے ان مشکلات کے بعد اور زیادہ گروم کر جاتا ہے، جبکہ نیگیٹو انسان نہیں گروم کرتا، جس وجہ سے پازیٹیو سوچ والا انسان تو اس کو حکمت بھی حاصل ہو جاتی ہے اس وجہ سے، جبکہ نیگیٹو سوچ والے کو حکمت کیا، اس کی جو حکمت کا راستہ ہے وہ بلاک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی سوچ بس محدود ہو جاتی ہے صرف اس بات تک کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، ٹھیک ہے، اور بس وہ اسی کو لے کر بیٹھا رہتا ہے انسان. اب نمبر 4 پہ آتا ہے کہ حکمت جو ہے وہ زیادہ سوچنے سے اور کم بولنے سے آتی ہے. اس کا تھوڑا بہت لنکڈ پچھلی بات سے بھی ہے کہ غور و فکر کرنا، تو یہ وہی چیز ہے کہ زیادہ سوچنا اور کم بولنا، ٹھیک ہے. اور اسی طرح زیادہ سننا، آس پاس کے ماحول کو کانوں کے ذریعے سننا، آنکھوں کے ذریعے دیکھنا اور دماغ سے اس میں سوچنا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے، کیسے ہے، اس کے آؤٹ کمز کیا ہو سکتے ہیں، اس کے ریزلٹس کیا ہو سکتے ہیں ان سارے کاموں کے جو میرے آس پاس ہو رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے، ایک تو اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ کم بولیں، تھوڑا بولیں مگر اچھی بات بولیں، ٹھیک ہے، جسے کہتے ہیں نا اسپیک لیس بٹ اسپیک گڈ، اچھا بولیں لیکن کم بولیں، اس سے بھی انسان کے اندر حکمت آتی ہے. اسی طرح نمبر 5 پہ آتا ہے حکمت جو ہے وہ مین پوائنٹ کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے بھی آتی ہے، کیونکہ باقی تمام نعمتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ بغیر مانگے بھی عطا کر دیتا ہے بندے کو، مگر ہدایت کی نعمت، اللہ تعالیٰ کی محبت کی نعمت اور حکمت جیسی جو نعمت ہے، یہ چیزیں اللہ سے مانگنے سے ہی انسان کو ملتی ہیں. اب آتے ہیں اسلامک پرسپیکٹیو سے کہ اسلام اس بارے میں، حکمت کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے. تو حکمت کے بارے میں سب سے پہلے ایک واقعہ پیش کرنا چاہوں گی جو کہ بالکل جس سورۃ کہف میں جس کا تھوڑا سا ذکر بھی ہوا. کسی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ علم والا کون ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں، ٹھیک ہے، یعنی میں زیادہ علم والا ہوں. اور جب پھر کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، مطلب اللہ کو تھوڑا سا ناگواری ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اپنا نام لے لیا، جبکہ حضرت موسیٰ کو ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر پوچھ لینا چاہیے تھا کہ علم والا کون ہے. ان کو لگا شاید میں زیادہ علم والا ہوں کیونکہ میں پیغمبر ہوں، ظاہری سی بات ہے، اور پیغمبروں کو ظاہری سی بات ہے اللہ نے ایک رتبہ، ایک مقام عطا کیا ہوا ہے، اور حضرت موسیٰ کا بھی ظاہر مقام اللہ کی نظر میں بہت اونچا ہے. لیکن چونکہ وہ انسان تھے، ان سے بھی ہو جاتی تھی ایسی کوئی بات، وہ کر دیتے تھے. تو اس پر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا کہ اے موسیٰ، آپ سے بھی زیادہ علم والا شخص موجود ہے. جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے اور حیرت سے پوچھا کہ وہ کون ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو تب جو ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں بتایا. بیسیکلی ہوا یہ کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حکمت تھی جس کی وجہ سے ان کا رتبہ جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اوپر تھا. ان کے پاس جو حکمت تھی اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کے پاس حکمت تھی جس کی وجہ سے ان کا رتبہ زیادہ اونچا تھا. یہ تو ہمیں اس حکمت کے بارے میں یہاں سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. پھر اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جسے چاہتا ہے، یعنی اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کسی کو حکمت دی گئی تو بے شک اس کو بہت بڑی خیر کثیر یا بہت بڑی بھلائی عطا کی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خود حکمت کو خیر کثیر کہا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے جو پسندیدہ پیغمبر جنہیں اللہ نے اپنا دوست کہا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ نے خود دعا سکھائی، خود اللہ نے ان کو جو دعا بتائی تھی حکمت کے بارے میں. ظاہر ہے انسان جب جس کو بہت زیادہ اپنا جسے کہتے ہیں نا کہ جس کی امپورٹنس ہوتی ہے ہاں اللہ کی نظر میں، اللہ اس کو پھر وہی چیزیں سکھاتا بھی ہے جو اس کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتی ہیں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے خود حکمت کی دعا بتائی جس کا ذکر جو ہے وہ قرآن میں ہوا ہے. سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 83 میں آتا ہے رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین.
اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سکھائی تھی، اور اللہ نے پھر قرآن میں اس کا ذکر کر کے ہمیں بھی کہا کہ دعا کرنی چاہیے حکمت، اور حکمت اللہ سے مانگنے سے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حکمت، دانائی اور قوت فیصلہ عطا کرے۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے گا، اسٹے پازیٹیو، اسٹے ٹیونڈ، ٹل دین اللہ حافظ۔